یہ واقعہ ہے اس پیغمبر کا جو رحمت بن کر آئے مگر لوگوں نے انہیں پتھروں سے زخمی کر دیا۔ یہ واقعہ ہے طائف کا جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کے لیے سب کچھ سہ لیا مگر بد دعا نہیں دی بلکہ دعا دی۔ السلام علیکم میرے پیارے ساتھیوں، میرا نام شعیب خان ہے اور آپ کا ہمارے چینل شاہ 21 وائس آف اسلام پر خوش آمدید، جہاں دل کی باتیں دل تک جاتی ہے، قرآن کے نور سے سنت کے راستے تک۔ مکہ شریف میں حالات بہت بگڑ گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دو سب سے بڑے سہارے ان کے چچا ابو طالب اور ان کی بیوی بی بی ختیجہ رحمت اللہ تعالی علیہ، دونوں کا وفات ہو چکا تھا۔ اب مکہ والوں کا ظلم اور مذاق اور بڑھ گیا تھا۔ ایسے مشکل وقت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوچا کہ کیوں نہ مکہ سے باہر جا کر لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچایا جائے، اور نظر پڑی طائف شہر پر۔ طائف ایک خوبصورت شہر تھا، وہاں کے لوگ پڑھے لکھے اور اثردار تھے۔ نبی کریم کو امید تھی کہ شاید وہاں کے لوگ اسلام کو سمجھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے وفادار ساتھی زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر طائف پہنچے۔ انہوں نے وہاں کے 3 سرداروں سے ملاقات کی، انہیں توحید ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، مگر کیا ملا؟ الٹا ان سرداروں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، انہیں جھوٹا کہا اور شہر کے بدماش لڑکوں کو بھڑکایا کہ اس اجنبی کو پتھر مارو، اسے شہر سے بھگا دو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر چاروں طرف سے پتھر برسنے لگے، لوگ ہنستے چلاتے اور پتھر مارتے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے انہیں بچانے کی کوشش کی مگر وہ خود بھی گھائل ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں سے خون بہنے لگا، جوتوں میں خون بھر گیا، مگر ان کے لبوں پر بد دعا نہیں تھی بلکہ ایک دعا تھی، اے اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے۔ سوچئے وہ جو پتھر کھا رہا ہے پھر بھی اپنے دشمنوں کے لیے دعا کر رہا ہے۔ زخمی حالت میں نبی کریم ایک انگوروں کے باغ میں ٹھہر گئے۔ یہ باغ مکہ کے 2 سرداروں کا تھا، عتبہ اور شیبہ۔ انہوں نے اپنے عیسائی نوکر عداس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پھل بھجوایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انگور کھاتے وقت بسم اللہ کہا۔ عداس حیران ہوا، یہ تو عرب میں کوئی نہیں کہتا۔ پھر اس نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور جب نبی کریم نے یونس علیہ السلام کا ذکر کیا تو عداس رو پڑا۔ اس نے کہا، آپ سچے نبی ہیں، اور اس نے وہی اسلام قبول کر لیا۔ اس رات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ میری طاقت کمزور ہو گئی ہے، میرے پاس مددگار نہیں ہے، لوگ میری بے عزتی کر رہے ہیں، لیکن اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی بات کی فکر نہیں۔ اس وقت فوراً جبرائیل علیہ السلام آئے اور بولے، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دے تو ہم ان 2 پہاڑوں کو آپس میں ملا کر طائف والوں کو کچل دے۔ مگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا، نہیں، شاید ان کے اولادوں میں کوئی اللہ کو ماننے والا پیدا ہو۔ کون ایسا ہوتا ہے جو پتھر کھا کر بھی رحمت بن کر رہے؟ طائف کا یہ واقعہ صرف ایک دردناک واقعہ نہیں ہے، یہ صبر، رحمت اور انسانیت کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ ہم آج اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچا پیار کرتے ہیں تو ہمیں بھی ان کے اصولوں پر چلنا ہوگا۔ صبر، معافی اور دعا، یہی ہماری اصلی طاقت ہے۔ جو پتھروں کے جواب میں دعا دے وہی سچا نبی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل شاہ 21 وائس آف اسلام کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔